السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ ہمارے ایک استادی تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی زندگی بہت شاہانہ زندگی تھی اور اپنی زندگی کی آخری عمر کے اندر بہت زیادہ بیماری کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب کے اندر انہوں نے بہت زیادہ وقت گزارا اور بہت زیادہ لاڈلی طبیعت تھی۔ ان کا نام مولانا فہیم خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم رائے میں لاہور کے اندر ان کے پاس پڑھتے تھے اور میں نے حدیث کی کتاب ترمذی شریف جو ہے وہ ان سے پڑھی تھی۔ بہت سخت ان دنوں کے اندر علیل تھے، تو انہوں نے چند دن ہی ہمیں وہ کتاب پڑھائی تھی اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار ہمیں اپنے درس کے دوران ایک بات سکھائی تھی کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، کسی سے طمع یا لالچ یا امید یا بھروسہ نہیں رکھنا ہے کہ یار وہ شخص مجھے کوئی نعمت دے گا یا کوئی چیز مجھے دے گا۔ کوئی بھی ایسی دنیا کی چیز جس کو ہم استعمال کر سکتے ہوں، کسی سے اس کی امید نہیں رکھنی ہے۔ اور وہ پھر اس کے موقع کے اوپر ایک قصہ سنایا کرتے تھے۔ وہ قصہ سمجھنے کے بھی قابل ہے، اس کو تنقید نہ بنایا جائے۔ وہ فرماتے تھے کہ رائیونڈ سے کچھ جماعتیں کچھ عرصہ چلی، تو وہ جماعت جو ہے وہ لاہور کے اندر لے آتے رائمنڈ سے، اور یہاں پر ان کو کچھ مخصوص الفاظ اور مخصوص چیزیں سکھاتے، اور سکھلانے کے بعد جو کسی طرف ان کی جانا ہوتا، تشکیل ہوتی، یعنی کہ جس جگہ کی طرف ان کا سفر ہوتا، وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ کر کر یہ بتلاتے کہ ہم اتنے آدمی آ رہے ہیں، 12 آدمی آ رہے ہیں یا 10 آدمی آ رہے ہیں یا 9 ہیں یا 7 ہے، جتنے بھی ہیں ہم جو ہے وہ آپ کے ہاں آ رہے ہیں، یہ اطلاع کر دیتے تھے۔ اور ایسی جو جماعت ہوتی تھی، یا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر جو بھی تبلیغی جماعت ہے اس کے پاس اپنا بستر ہوتا ہے، کھانے کا پورا انتظام ہوتا ہے، ان کے پاس برتن ہوتے ہیں، ان کو پکانے کے لیے سلنڈر کا یہ پورا کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ جو جماعت والے ہوتے تھے یہ ان کو بتاتے تھے کہ ہم اتنے جو ہیں وہ آدمی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی مسجد میں ہم ٹھہریں گے اور آ کر جو ہے وہ خود بھی دین سیکھیں گے اور لوگوں کو بھی دین سکھائیں گے۔ لیکن یہ جس وقت جاتے تھے تو ان کے پاس کوئی برتن نہیں ہوتا تھا، کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی پکانے کی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، صرف اور صرف اپنا بستر ہوتا تھا، اور یہ ایک مخصوص مسجد میں مخصوص علاقے ہی میں جاتے تھے، اور جانے سے پہلے ان کو اطلاع کر دیتے تھے، اور ان کا یہ نام تھا کہ ہم توکل کرنے والے ہیں، ہم بھروسہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ جہاں ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کھلائے گی، ہم نے کوئی انتظام نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ متوکل نہیں ہے بلکہ متعقل ہے۔ متوکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اور متعقل کہتے ہیں کھانے والے کو، یعنی کہ زیادہ کھانے والا، یا اس طرح اس کا عربی کے اندر ترجمہ بنتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ متوکل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر واو کے ساتھ متوکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ متعقل ہے، یعنی کہ یہ کھانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ تجارت کے اوپر اور بزنس کے اوپر بار بار جو یہ میں اس کے اوپر خود بھی سیکھ رہا ہوں، آپ حضرات کے لیے بھی یہ چیزیں میں لے کر آتا ہوں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ہی اس دین کو چھوڑ دیں اور بالکل ہی مال کے پیچھے اور اسباب کے پیچھے اور تجارت کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہمارے ضمیر نیاز، ہماری پیشانی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جس وقت جھکے، اس وقت بھری ہوئی ہو، لبریز ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر سے وہ بالکل
بھری ہوئی ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر دیندار طبقے کو اس حد تک لے جایا گیا ہے کہ دیندار طبقہ اکثر وہ کسی نہ کسی سے امید لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ فلاں مالدار، فلاں سرمایہ دار، فلاں حاجی صاحب اور فلاں چودھری صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں سر صاحب وہ ہمیں نوازیں گے۔ میرے دوستو، ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ لوگوں کے دل کے اندر، دیندار طبقے کے اندر اور مسلمان کی نظر کے اندر یہ چیز ہٹ جائے اور قطعاً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کی نگاہ چلی جائے۔ نصیب کے اندر تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھا ہے، وہی ہمیں ملنا ہے، نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے، لیکن جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے لے، خاص طور پر اس گاہ کے ذریعے سے اور اس نظریے سے ہم لیں کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھیجی ہوئی میرے لیے روزی ہے، یہ جو میں نے مشقت کی ہے، یہ جو میں نے محنت کی ہے، اس محنت کے بدلے میں اور اس مشقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے یہ روزی دے رہے ہیں۔ کسی کا احسان اور کسی کی نیکی سمجھ کر ہماری طرف کوئی روزی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا رزق جو ہے وہ ہمارے پاس عزت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، ہدیہ ملتا ہے، ضرور ملے، لیکن ہماری یہ امید نہ ہو کہ میں جو ہے اس امید کے بل بوتے کے اوپر رہوں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ مجھے عطا کریں گے اور خود میں بالکل ریلیکس رہوں، بالکل آرام سے میں بیٹھا رہوں، کوئی کام نہ کروں، کوئی کاج نہ کروں اور میں دوسرے کے اوپر تنقید شروع کر دوں، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، اس کا یہ نظریہ ہے، میرا یہ مسلک ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہے۔ بھائی ہم اپنے مسلک کے اوپر اور اپنے نظریے کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر برقرار رہیں، اس کو بالکل بھی نہ چھڑیں، لیکن دوسرے کے بھی نظریے کو اور دوسرے کے عقیدے کو اور دوسرے کے مسلک کو بھی نہ ہٹ کریں، بلکہ اپنے مقصد کی طرف رہیں اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے مقصد کو دین کی اشاعت کے لیے ضرور استعمال کریں، لیکن راستہ اور گلی ایک ہی نہ رکھیں، بلکہ بدل بدل کر راستے جو انبیاء علیہ السلام نے اپنائے ہیں، صحابہ کرام اللہ مجمعین نے جو اپنائے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے اور اسلاف نے جو اپنائے ہیں، ان راستوں کو بھی اختیار کر کر ضرور اس منزل کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں، بڑے ہیں، خاص طور پر ابھی حال نزدیک کے اندر 1-1.5 صدی کی بات ہے، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ کام نہیں کرتے تھے، ان سے یہ بات جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ منسوب نہیں ہے کہ وہ کتابوں کی تجارت کرتے تھے، کتابوں کو لکھتے تھے یا کتابوں کو اشاعت کرتے تھے یا کتابوں کو بیچتے تھے، یہ سارے کے سارے کام ان کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ ہم ادنا سے ادنا مسلمان ہوں، لیکن اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل بیٹھ جائیں اور رہبانیت اختیار کر کر اور بالکل کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیں اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں۔ رزق جو ہمیں ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے ہمارے لیے لکھا ہے، وہ ضرور ہمیں مل کر رہنا ہے، لیکن محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اس روزی کو اور اس رزق کو اپنے لیے حلال کرنا ہے، اس حلال کرنے کے طریقے کو ہم نے اپنانا ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی دربار کے اندر جس وقت ہم سجدہ کریں، وہ سجدہ بھرا ہوا ہو اور اس کے اندر کسی سے امید نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم نام لے رہے ہوں، اس وقت کسی سے کوئی امید اور کسی سے کوئی لالچ نہ ہو، بلکہ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لے رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اور خود عطا کی ہیں۔ اس کے اندر کسی صاحب کا اور کسی چودھری صاحب کا، کسی سر کا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عطا کی ہے۔ اگر ہدیہ ملتا ہے، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اس وقت ہدیہ دینے والا بھی ہم سے کوئی امید نہیں رکھے گا، وہ حقارت کی نظر سے ہمیں کچھ نہیں دے گا، بلکہ ہدیہ دینے والا اپنی سعادت سمجھ کر ہمیں کچھ دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں تجارت کے لیے اٹھنا ہوگا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے، میرے دوست کہتے ہیں یہ تم تجارت کے اوپر بار بار بات کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ہمارے جو بازار ہے اس کے اندر جو مسلمان بیٹھے ہیں، حقیقتاً ان کا جو ہے حلیہ ہے وہ مسلمان ہے، لیکن جو برتاؤ کر رہے ہیں کیا وہ بھی اسلام والے کر رہے ہیں؟ ہمارے جو بینکوں کے اندر لین دین ہو رہے ہیں کیا وہ بھی اسلام کے لیے ہیں؟ میں اگرچہ یہ نہیں کر سکتا ہوں، اپنے پوری کی پوری مارکیٹ کا میں نظام نہیں بدل سکتا ہوں، بینکوں کا نظام نہیں بدل سکتا ہوں، میری سب کچھ میں بالکل میری آنکھوں کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرے دوستو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جس وقت جائیں گے، اس وقت میں جا کر یہ کہوں گا کہ اگر میرے قائد سود کے خلاف بات کر رہے تھے
تو میں بھی انہی کو اپناتے ہوئے اسلام کے اندر، اپنی آبادیوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، تجارت کے اندر یا اللہ میں روزی کو حلال کرنے کی بات کیا کرتا تھا۔ اسی کے اوپر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میری بخشش فرما دے، اور ہو سکتا ہے میری ان باتوں کی وجہ سے آپ میں سے کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو جائے اور وہ حلال طریقے کی طرف تجارت کر کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائے، قیامت والے دن وہی میری بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے میری باتوں سے کسی کو اتفاق نہ ہو سکتا ہے میری اپنی باتوں کی وجہ سے میں خود کھڑا ہو جاؤں اور میں خود اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ کچھ کر سکوں کہ جو انسانیت کے اندر یاد رکھا جا سکے اور اس کو تسلیم کیا جا سکے، اور ضرور اگر اس کے اوپر پوری محنت نہ ہو، کوئی ایک ایسا آدمی کھڑا ہو کہ جو اس مزاج کے اوپر، اس سوچ کے اوپر پوری محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن پاک سے، اسلاف کے نمونوں سے اور ان کے طریقوں سے کچھ لے کر امت کو دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، مجھے خود ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے عشق نصیب فرمائے، اور اس یقین کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو مجھے کسی بھی وسیلے سے کیش کرانے سے اور اس کے بدلے میں مجھے کسی سے قیمت وصول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بچائے اور حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔